قرآنی لفظ سما کا مفہوم۔ السما کا لفظ سما یسمو سے ہے، جس کے معنی بلندی کے ہیں۔ لغت عرب میں ہے سماء کل شیء اعلیٰ، کسی بھی چیز کے اوپر جو کچھ ہے وہ اس چیز کا سما یعنی آسمان ہے۔ چنانچہ لغوی اعتبار سے لفظ سما کا اطلاق کرۂ ارض کے گردا گرد موجود تمام کائنات پر ہوتا ہے، اور زمین کے علاوہ تمام کائنات اور اجرام سماوی عالم سماوات میں شامل ہیں۔ لغت عرب میں لفظ سما کے معنی کی وسعت کے پیش نظر قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے اس لفظ کا استعمال متعدد معانی میں کیا ہے۔ کہیں اس سے مراد بادل ہیں تو کہیں بارش، کہیں اس کا استعمال کرۂ ہوائی کے معنی میں ہوا ہے تو کہیں بالائی کائنات کے معنی میں۔ الغرض کرۂ ارضی کی فضائے بسیط سے لے کر عالم طبیعی کی آخری حدوں تک وسیع و عریض کائنات کے تمام گوشوں پر لفظ سما کا اطلاق ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں جن مقامات پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے وہاں سیاق کلام اس کا مفہوم واضح کرتا ہے، اور ہم آیات کے تسلسل پر غور و فکر کے بعد ہی اس کے حقیقی معانی اور اللہ رب العزت کی غایت کلام تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں سما اور سماوات کا لفظ 310 مرتبہ آیا ہے، جن میں سے بیشتر مقامات پر اس کا اطلاق لغت اردو میں استعمال ہونے والے لفظ آسمان کی بجائے بارش، بادل اور سماوی طبقات وغیرہ پر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ سما کا سب سے پہلا استعمال بادل کے معنی میں ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال بادل سے برسنے والی بارش کی سی ہے جس میں اندھیریاں ہیں اور گرج چمک بھی ہے۔ کسی مخصوص خطۂ ارضی کو اپنے دامن میں لپیٹ لینے والی کالی گھٹاؤں سے جب موسم گرما کی دوپہریں بھی نصف شب کا منظر پیش کرنے لگتی ہیں تو ان بادلوں سے پیدا ہونے والی گرج اور چمک سے لوگوں میں بارش کی خوشی کے باوجود بجلی کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی موقع کی منظر نگاری قرآن مجید میں اس مقام پر کی گئی ہے جب لوگ موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ چنانچہ مذکورہ آیت کریمہ میں قرآن مجید میں وارد ہونے والا لفظ سما اردو کے معروف لفظ آسمان کی بجائے بادل کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ لفظ سما کے مختلف قرآنی معانی پر غور و فکر کرنے سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ سما کا معانی ہر جگہ ایسے ٹھوس غلاف نہیں ہیں جنہوں نے اربوں کھربوں نوری سال کی مسافتوں میں بکھری کہکشاؤں کے گروہوں کلسٹرز کو اپنے دامن میں لپیٹ رکھا ہے اور وہ تمام مادی عالم کو محیط ہیں، بلکہ قرآن مجید لغت عرب کی وسعت کے پیش نظر اس لفظ کا استعمال جا بجا اور بھی بہت سے معنی کے لیے کرتا ہے، جس کا ذکر ہم آنے والی ویڈیوز میں کریں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔